اس وقت یہ پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہیں؟ انٹرنیشنل جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے بعد مڈل ایسٹ کا نیو آرڈر کیا ہونے جا رہا ہے؟ جو مذاکرات اگر کامیاب ہوتے ہیں تب کیا منظرنامہ ہوگا، اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی انکنوینئنس ہوتی ہے تو پھر کیا منظرنامہ ہوگا؟ سعید قاضی صاحب نے میں جوائن کیا ہے۔ قاضی صاحب مشکور ہے آپ کے وقت کے لیے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ یہ کہیے گا کہ اب آپ پولیٹیکل ڈائمنشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت کتنے اینگلز موجود ہیں اس میں؟ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کس قدر پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کوئی انکنوینئنس ہوتی ہے تو پھر کیا ماحول ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو سب کے مفاد میں ہے، مگر میں سب سے زیادہ مفاد میں ان مذاکرات کی کامیابی جو ہے وہ امریکہ کے لیے ہے، کیونکہ بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی پکنک منانے نہیں آتا جنگ کے بعد۔ جب مذاکرات کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی ضرورت اور ایک بہت بڑی مصیبت آپ پہ آن پڑی ہے، اور اچھا ہوتا ہے کہ آپ مذاکرات۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ امریکہ کا پرابلم کیا ہے، وہ ٹیبل پہ کیوں آیا ہے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں، اور امریکہ میں کیا بحثیں شروع ہو چکی ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ظاہر ہے کوئی بھی ملٹری آبجیکٹو وہ پورا نہیں کر سکے پوری جنگ میں، جتنی انہوں نے ملٹری مائٹ دکھا دی، مگر اس کی بیک گراؤنڈ میں اور بڑی اہم باتیں تھیں، اور وہ اہم باتیں یہ تھیں کہ امریکہ واز رننگ ویری لو آن اٹس ڈیفنس ایکوپمنٹ۔ جتنی تیزی سے امریکہ کا جو ملٹری کیپٹل ہے اس کو بلیڈ کروایا بڑی کمال سٹریٹجی سے ایران نے، تو انہیں آنا پڑا۔ اور اب میں جب آج صبح سویرے دیکھ رہا تھا، رپورٹس دیکھ رہا تھا، تو اس میں اب کئی دہائیاں لگ جائیں گی امریکہ بہادر کو ری پلینش کرنے میں۔ تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہوئی ان کے یہاں ٹیبل پہ آنے کی۔ تو پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے، بلکہ دو تین باتوں پر کلیئرٹی نہیں آ رہی۔ بعض امریکن آؤٹ لیٹس کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو ایک شرط تھی جس کی وجہ سے تہران ایئرپورٹ پہ ان کا وفد کچھ دیر رکا رہا، وہ بیسیکلی پیسوں کی ریلیز تھی۔ یہ کسی اور آؤٹ لیٹ سے نہیں آ رہا۔ کچھ امریکن آؤٹ لیٹس جو ہیں میڈیا کے، وہ بتا رہے ہیں کہ $10 بلین مبینہ طور پر، ابھی ان کنفرمڈ رپورٹس ہیں کہ وہ ریلیز ہوئے تو وہ آئے، کیونکہ ان کی شرط میں یہ بھی شامل تھی کہ جو آپ نے ہمارے ایسٹس کو فریز کر رکھا ہے ان کو بھی کھولیں۔ یہ ایک تھی۔ دوسری بات، جو ڈیلے بن رہا تھا تہران ایئرپورٹ پہ، اکارڈنگ ٹو امریکن آؤٹ لیٹس میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ جی یہ جو آپ حزب اللہ والا معاملہ ہے، اور یہ جو بیروت پر جو آپ حملے کر رہے ہیں، 2000 بندہ کل تک یہ جو بلڈ تھرسٹی ہومیسائیڈل مینیک جو ہے وہ شہید کر چکا ہے وہاں پر، ہم دیکھ رہے ہیں۔ مگر اب کوئی کہہ رہے ہیں کہ رکاوٹ آئی ہے اور کچھ یقین دہانی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں ان مذاکرات کا فائدہ ظاہر ہے اس خطے کے عوام کو یقیناً ہوگا، ایرانی عوام کو ہوگا، مگر اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت بڑی حماقت ہوگی کہ اگر امریکنز جو ہیں انہیں چاہیے کہ ہر ممکن کوشش کر کے ان مذاکرات کو تھرو کروائیں، کیونکہ بنیادی طور پر they will be the biggest loser۔ دی ورلڈ اکنامک آرڈر جو ہے وہ نکل رہا ہے، پیٹرو ڈالر ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ GCC کے کچھ کنٹریز تو آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیسز نہیں چاہیے، جس میں ایون قطر جیسا ان کا اتحادی شامل ہے۔ عمان جو ہے وہ بھی ایران کے ساتھ اب اپنی ٹائز بڑھانے کے اشارے دے چکا ہے۔ دیگر ممالک بھی یاد رکھیے گا، انڈیپینڈنٹ اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو باقی ممالک ہیں GCC کے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی ہارے ہوئے یعنی گروپ یا گروہ کی طرف جائیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیا ہے انہوں نے، unreliability on the part of their ally United States of America، and وہ تو بالکل ہی انپریڈکٹیبل ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ جو ایران ہے، جو اسرائیل ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اس کی بہت ضرورت ہے کہ یہ آج تھرو ہو، ایران کی تمام لیجیٹیمیٹ جو ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ کی جائیں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا عہد عشر ان کرے گا، ایک اور بہت بڑا ایک تبدیلی ہم اس خطے میں دیکھیں گے، اور نیا جو سیکیورٹی ویکیوم کریٹ ہوگا اور اس کو فل ان کرنے کی جو معاملہ ہے، اس میں کون کون سی طاقتیں آئیں گی، اور اس میں بڑی انٹرسٹنگ مباحث شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ آگے بڑھے گی ٹرانسمیشن تو ہم لوگوں کو بتاتے رہیں گے کہ آخر وہ کون سا
فلاز تھے ملٹری نیو لبرل اکنامک جو فلاز تھے امریکن ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس میں وہ کیسے کھل کے سامنے آئے اور اس کو کیسے ایران کے ساتھ جنگ نے ایکسپوز کیا. تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے, بڑی امپورٹنٹ بھی ہے, بڑی کرٹیکل بھی ہے. اور کرٹیکل یہ ہے کہ یہاں سے یہ کوئی ڈیل کر کے اٹھیں اور اسرائیل کو پریویل نہ کرنے دے امریکہ اپنے عوام کے حق میں, اپنی معیشت کے حق میں اور اپنی پریزیڈنسی کے حق میں. محترم جو ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب, انہیں چاہیے کہ یہاں ہر صورت ڈیل کر کے اٹھیں اور جتنے مطالبات ہیں وہ لیجیٹیٹ مطالبات ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں جو جنگ میدان میں ایران نے جیتی ہے وہ ٹیبل پہ نہیں آرے گا. تو بہرحال وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ اور ہم یہ دعا کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہو اور یہ پیٹرول وغیرہ کی پرائس, یہاں تو اور کام شروع ہو جاتا ہے. ادھر جنگ لگتی ہے, ادھر زلزلہ آتا ہے, ادھر خیمے بنانے والوں کی موج لگ جاتی ہے, پیٹرول والوں کی. تو یہاں ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں امن ہو, پرائسز نیچے آئیں اور خطوں میں امن ہو. جی اچھا قائد صاحب, آپ نے بہت خوبصورتی سے احاطہ کیا ساری صورتحال کا. یہ بھی کہے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ جس طرح سے سچویشن انفولڈ ہوگی ہم دیکھیں گے کہ کیا فلاز تھے اس پوری اسٹریٹجی میں, مس کیلکولیشنز کہاں پہ تھی امریکن ڈیسیجنز میں. لیکن وہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ امریکی سینیٹر ہیں سینڈی برنرز جو ہیں, ان کی جانب سے بارہا, اس کے علاوہ بھی آپ سی آئی اے کی بات کر لیں, جو امریکی فوج ہے اس کی بات کر لیں, وہاں سے بارہا یہ موقف سامنے آتا رہا کہ ہم اسرائیل کی جنگ کیوں لڑیں یا ہم اسرائیل کے بہاف پہ جنگ کیوں لڑیں. ہم بلینز آف ڈالرز اسرائیلی اکانومی میں بوسٹ کرتے ہیں, ان کو اکانومی کو پمپ کرتے ہیں اور وہ سارا امریکن ٹیکس پیئر کا ہے. تو اندر سے بھی آوازیں اٹھتی رہیں, چاہے ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کر لیں, جو اپوزیشن تھی, پولیٹیکل اپوزیشن ہو, سی آئی اے ہو, امریکن جو ملٹری ہو, اس میں سے بھی آوازیں اٹھتی رہیں. تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ کو یہ ساری صورتحال تھوڑی سی مس کیلکولیٹڈ رہی ہے. اس پر آپ کا کیا انالیسز ہے؟ کوئی مس کیلکولیشن انہیں نہیں ہے. وہ پہلے دن سے جو ہے اسرائیلی لابی اور اس کو اپنا اسرائیلی لابی وہاں پہ بہت مضبوط تھی. مگر اب ایک اور بہت بڑی سی چینج آئی ہے. سی چینج یہ آئی ہے کہ یورپ, دیکھیں ابھی نیٹو ہمارے آنکھوں کے سامنے ٹوٹ پھوٹ رہا ہے اور اسی طریقے سے جو ویسٹ کے عوام ہیں, جو یورپ کے عوام ہیں, جو امریکہ کے عوام ہیں, وہ کھل کر اسرائیلی لابی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اس میں دو طرز کے طبقے پائے جاتے ہیں. ایک تو چلیں یہودی تو تھوڑی تعداد میں ہیں وہاں پہ امریکہ میں جو کہ ایکسٹریم رائٹ ونگ ہے یا جنہیں ہم صہیونی کہتے ہیں. دوسری طرف امریکہ میں ایک کرسچین فنڈامنٹلسٹ بھی ہیں اور جو جن کا ہمیں قبضہ آج وائٹ ہاؤس میں بھی نظر آتا ہے ایکسیٹ کی صورت میں. وہ ان کا ایک ووٹر بینک بھی ہے. 25% جو امریکہ کا ووٹر ہے وہ. اچھا اب یہ ہے کہ جو ایک اکثریت اٹھ کھڑی ہوئی ہے اسرائیل کے خلاف کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, اس کی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھی $4-5 کا گیلن پیٹرول ہو گیا ہے. اسرائیل کی جنگ لڑتے لڑتے جو عوام کا برکس امریکن رولنگ کلاس نے نکالا ہے, اب اٹ از ٹیلنگ اپون دیم اور وہ باہر نکل رہے ہیں.